الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بصلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس پارہ نمبر 18 کی شروع کی 10 آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 آیات میں مومنین کی علامت بتائی، مومنین کی صفات بتائی۔ یہ صورت حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت اور بسند شیخین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ مومن جو فلاح پا گیا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گیا ہے، کامیابی کو پہنچ گیا ہے۔ یہ قد جو ہے یہ امر متوقع یا کام متوقع کے لیے داخل ہوتا ہے، جیسے قد اکلا، اس نے کھانا کھا لیا، یا اس طرح کہ وہ بیٹھ گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ مومن۔ اب کامیابی کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی ہے، ایک اخروی ہے۔ یہاں پہ کامیابی کون سی مراد ہے؟ تو دنیاوی تو عارضی ہے، یہاں پہ اخروی کامیابی مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، جنت کے اندر باغات بنائے، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے نہریں چلائی، اللہ رب العزت نے جنت میں محل بنائے، اللہ رب العزت نے درخت بنائے، اور درختوں پر اللہ رب العزت نے پھلوں کو لٹکایا۔ اور جب جنت تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جنت سے کہا کہ بات کر، تو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گیا وہ مومن۔ وجہ جس مومن نے کامیابی حاصل کر لی اس کو یہ جنت ملے گی، جس کو یہ جنت ملے گی، اور جنت کا ملنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہے، جنت کے اندر کبھی موت نہیں آنی ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع سے مراد کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت
جو کہ مسلم شریف میں ہے، نسائی شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے پرہیز کر لیں، ورنہ ان کی نگاہیں اوپر کی اوپر رہ جائے گی، یعنی ان کی نظر کو، ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ تو خاشعون سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں خاشعون سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھنا، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا، اپنے بدن سے نہ کھیلنا، اور پھر آگے ایک بات اور کہتے ہیں لا یرفعو فی ایدی الصلاۃ، اپنے ہاتھوں سے رفع یدین نماز کے اندر نہ کرنا، یہ بھی خشوع میں داخل ہے۔ شروع کے اندر نماز شروع کی، یہ سنت، اور اس کے بعد نماز کے اندر نہ کرنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہے ان کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں نہ کرنا یہ خاشعون میں داخل ہے۔ خاشعون سے کیا مراد ہے؟ مفسرین ایک اور بات کہتے ہیں، خاشعون سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے لیے جھکنا سیکھ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والا بن جائے، یہ خاشعون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی، مسلمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں، فضول کی باتیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان سے بچ جائے۔ آج کے دور میں کہوں تو یوں کہوں گا، موبائل کے اندر نوجوان لڑکے جو پب جی کھیلتے ہیں، یا یہ کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں لا یعنی ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں، یا یہ کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ کو دیکھنا، یا یہ کہ دن بھر موبائل میں لگے رہنا کہ آئی پی ایل چل رہا ہے اس کو دیکھنا، یہ سب کے سب لا یعنی باتوں میں۔ ہاں یہ کہ کرکٹ کھیلنا اس سے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے، ایک حد تک یہ چلے گا، لیکن خام و خواہ کی اس میں سوائے ہاتھوں کے اور گردن کے تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور پب جی کھیلنے میں بس دن بھر لگے رہے، تو یہ سب لا یعنی باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی کی ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، کسی کے بارے میں خام و خواہ کی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، یا خام و خواہ کے سوالات جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومنین کی صفات جو بتائی، ان 10 آیات میں اللہ رب العزت نے 7 صفات بتائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پہ دونوں کی بات آگئی، مرد بھی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں بھی حفاظت کرتی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں مگر وہ اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آج کے دور میں باندیاں تو ہے نہیں، بیویاں، اپنی بیویوں پر خواہش پوری کرنا، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ اور قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں اجازت ہے کہ تم نکاح کرو ایک عورت سے، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ اپنی بیوی کے علاوہ باقی جگہوں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا حرام ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے والے پر ملامت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرہ یہ ہے
ایک کے بعد اگر کوئی دوسرا نکاح کر لیتا ہے اس پر ملامت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ کہ اس نے دھوکے سے کیا ہو تو یہ غلط بات ہے، دھوکہ دے کے، یا یہ کہ بوڑھا آدمی تھا اور کسی جوان کو پھنسایا، چہرے پہ وہ کالا پوت کے اس طرح کر کے جوان دیکھ کے، تو یہ غلط ہے۔ اگر وہ لڑکی تیار تھی اور اس کی دوسری شادی کے لیے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے، پھر اس پر ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے، آپ میں نہیں ہمت ہے، نہ کرو۔ کوئی اگر کرتا ہے اس پر ملامت بھی نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو اس کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ، اپنی باندی کے علاوہ، تو چونکہ باندیوں کا سلسلہ اب نہیں ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور سے شہوت پوری کرتا ہے، وہ حد سے گزرنے والا ہے، حد سے باہر نکلنے والا ہے۔ اب اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ علماء نے لکھی کہ لواطت کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے حضرت عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے ان سے پوچھا کہ جو لوگ ہاتھوں سے جلق کرتے ہیں، ہاتھوں سے اپنی یہ خواہش پوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو ان کا کہنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اٹھیں گے جن کے ہاتھ کی انگلیاں حاملہ ہوگی۔ اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں نیچے جا کے لکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کے علاوہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، آگے اور مومن کی نشانیاں بتائی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی امانت کے طور پر، اس میں وہ خیانت نہیں کرتا ہے، جیسی اس کی تھی چیز ویسی کی ویسی رکھتا ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں، چند مثالیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی سے گاڑی مانگی، اپنی گاڑی تو بڑے ادب سے، احترام سے، عزت سے چلاتا ہے، دوسرے کی لے بھگاؤ، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جس طرح اپنی گاڑی کو چلاتا ہے ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اسی طرح دوسرے کی بھی چلا۔ ہاں کہ دوسرے کسی کا مکان کرائے پہ لیا، اب اس مکان کی دیواروں کو گندا کر رہا ہے، اس مکان کو خراب کر رہا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو مومنین کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، ان کو امین بنایا جاتا ہے، تو پھر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم راعون، ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد۔ عہد کہتے ہیں معاہدے کو، ایگریمنٹ، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہے وعدہ، ایک ہے عہد۔ ایگریمنٹ، کسی چیز پر آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، عہد نامہ لکھا جا چکا ہے یا زبان سے ہو چکا ہے، تو اس پر قائم رہی۔ وعہدہم راعون والذین ہم لصلاتہم حافظون، شروع کے اندر بھی لائے، اخیر میں بھی لائے، یہاں پر بھی نماز کو لائے۔ والذین ہم لصلاتہم خاشعون والذین لصلاتہم حافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی جگہ پہ لائے کہ وہ خشوع پیدا کرنے والے ہیں، دوسرے مقام پہ لائے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اور آگے قرآن مقدس نے آگے فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کو پابندی وقت پر ادا کرنا، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ یہ نہیں کہ آگے نکل گئے پیچھے نکل گئے، اس طرح نہیں، نماز کو اپنے وقت پہ۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ فردوس جنت کے وارث ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، ان آیتوں کا ترجمے پر اکتفا کر دیتا ہوں۔ اور جنت کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر جنت سونے کی نہ ہوتی، صرف جھوپڑ پٹی ہوتی جیسے دیہاتوں میں جو مکان ہوتے ہیں، کہا کہ پھر بھی دنیاوی زندگی سے وہ اچھی تھی۔ اس پر مثال دیتے ہیں علماء کہ کسی کو، ہمارے یوں مثال دیتا ہوں، ہمارے باڑمیر کے علاقے میں، تھر کے علاقے میں کسی کو جھوپڑ پٹی میں رہنے کے لیے بھیج دیا جائے اور فرشتے کے ذریعے سے اسے یہ کہہ دیا جائے یہاں رہو، کبھی موت نہیں آئے گی، تو ساری دنیا وہاں اکٹھی ہو جائے گی، بنگلے سب چھوڑ دیں گے۔ تو جنت کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مومنین کی کتنی نشانی بتائی قرآن نے؟ 7 نشانیاں بتائی۔ نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، لا یعنی باتوں سے بچنے والے ہیں، والذین ہم لفروجہم والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرنے والے ہیں۔ اور آگے والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت اور وعدہ دونوں پورا کرنے والے ہیں، اور 7ویں چیز نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 7 خصوصیات جس مومن میں ہے وہ جنت کا وارث ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔